بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، فلسطین پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو کر دیا ہے جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں اس پرچم کو دیکھتا ہوں تو کچھ دل میں اداسی اور قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دل کو رہ رہ کر کچھ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ ہنستا بستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت اور آبرو سے جی رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کی مائیں بہنیں، بیویاں، بیٹیاں بھی سکون سے وہ زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے مل کر برطانیہ کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ القدس صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں، بلکہ یہ 10 جون 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو الثور العربیہ الکبری کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی جزیات طے ہو چکی، تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ کتنی عجب بات ہے کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے، لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس صہیونی کے بہت قریب تھے، اور جس اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا گیا، اور اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مارک سائکس نے جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف پرچم تیار کیا، اس کے 4 رنگ تھے، جس میں شامل اس میں سیاہ، سفید اور سبز، یعنی 3 رنگوں کی 3 افقہ پٹیاں تھیں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار میں اس کے طور پہ لگایا گیا۔ سفید رنگ کو اموی سلطنت سے نسبت دی گئی، اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشرف مکہ کی نسبت سے لگایا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا، جو شریف مکہ اور مک موہن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وجود میں آنا تھا۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی افواج لڑیں اور یروشلم کے اعتراف میں شہید ہو گئیں۔ شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 25,000 تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 بہت نمایاں تھیں۔ پہلی وجہ عرب بغاوت تھی، اور ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھی، اور دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکیوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اور سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو جائیں تو سلطنت عثمانیہ بھی بے بس ہو گئی۔
دوسری وجہ ہندوستان سے گئے فوجی تھے جو اتنی وافر مقدار میں تھے، تعداد میں تھے کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فیلڈ مارشل اچلنک نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہندوستان کے فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم دونوں جنگ عظیم ہار گئے ہوتے۔ جب یروشلم میں مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی تو پنجاب کے پیروں کی گدیاں سرکار انگلیشیا کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ یہاں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو یا سکھ فوجی تھے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ اس کام میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلم دنیا کی قیادت پر ترکیوں کا کوئی حق نہیں، یہ حق تو شریف مکہ کا ہے۔ آج شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ جب القدس مسلمانوں سے چھن گیا اور سلطنت عثمانیہ کو یہاں شکست ہو گئی تو برطانوی فوج کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوا۔ 11 ستمبر 1917 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن بے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان تشریف لے گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہندوستان سے تشریف لائے ہی نہیں تھے، وہیں تھے، آس پاس کے علاقوں کے عرب تھے اور السورہ العربیہ القبری کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا ذکر جو ہے وہ ابھی گزرا۔ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ عرب بغاوت کا یہی پرچم آج بھی مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ فلسطین کا پرچم بھی اس پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم تلے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے القدس مسلمانوں سے چھین کر برطانوی فوج کے حوالے کیا۔ اس پرچم تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو یروشلم میں گھسنے کا موقع دیا اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیوں کے مظالم کے خلاف بے بسی سے سراپا احتجاج ہیں۔ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا۔ پورے چاؤ سے السورہ العربیہ القبری چلانے والے شریف مکہ چند ماہ ہی حکومت کر سکے تھے، پھر جلا وطن ہوئے اور مر گئے۔ اتفاق دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی روح ہموار کرنے والا یہ شخص یروشلم میں ہی دفن ہے۔ کیا جب اس کی روح راتوں کو مسجد الاقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہوگی اور دیکھتی ہوگی کہ میرے نامہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھائے۔ ان کا اقتدار سمٹ کر اردن تک رہ گیا۔ ان کی اولاد میں سے ایک بادشاہ سلامت ایک دن مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوا اور کسی مسلمان کے ہاتھ قتل ہو گیا۔ کچھ عرصہ مسجد الاقصیٰ ان کے زیر انتظام رہی۔ اسرائیل نے یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا اور اب صرف کاغذی طور پر مسجد الاقصیٰ اردن کے شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ غلطیاں یقیناً سلطنت عثمانیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، تبھی تو بغاوت ہوئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، اسرائیل جیسی سفاق تو نہ تھی، القدس کے مسلمانوں پر یوں ظلم تو نہ کرتی تھی۔ اسی بغاوت کے پرچم تلے خود مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اسی یروشلم میں شکست دی اور تب سے اب تک انہیں سکھ کا ایک دن بھی نہیں ملا۔ وہی پرچم اٹھا کر اب وہ اپنے معصوم بچوں کے لاشوں پر سوگوار کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فلسطینیوں پر رحم کرے، ان پر اپنی غیبی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔